علیکم ویئرز، میں ہوں حسنین حیدر حرل اور آج کے سیشن میں ہم ایف آر بی آر کے ویمی ماڈل کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پریویس سیشن میں ہم نے اے سی آر 2 کے 8 ایریاز کو ڈسکس کیا تھا۔ تو چلتے ہیں ویمی ماڈل کی طرف۔ تو ایف آر بی آر دوستو کیا ہے؟ ایف آر بی آر اور ایف آر اے ڈی ایک کنسیپچول ماڈل ہیں جو کہ ہمارے کیٹلاگنگز کی پریکٹس میں جو لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی کی انوینشن کے بعد جو کہ ایک نیچر آف ایک ریٹریول اور لوگوں کی ایک انفارمیشن کو ایکسیس کی جو ہے وہ ایک موڈ اور ایک جو ہے وہ ایک اپروچ وہ ایک ڈفرینٹ وے میں جو ہے وہ سوئچ کر گئی۔ تو اس کی بیس پہ جو ہے یہ ماڈل جو ہے انٹروڈیوس کروایا گیا تاکہ ہمارے کیٹلاگز جو ہیں رولز اس لیول پہ اپڈیٹڈ ہوں اور ان کی جو ہے وہ انفارمیشن کو کنٹینٹ کو اس لیول پہ آرگنائز کیا جائے تاکہ میکسیمم ریٹریول ہو کسی بھی چیز کی۔ تو اس کے لیے ایف آر بی آر بیسیکلی فنکشنل ریکوائرمنٹس فار بیبلیوگرافک ریکارڈس، یہ ایک ماڈل ہے جو کہ ویمی ماڈل، اور سیکنڈ ایف آر اے ڈی جو کہ فنکشنل ریکوائرمنٹ فار اتھارٹی ڈیٹا ہے۔ تو یہ دو بیسیکلی کنسیپچل ماڈل، ایک بیبلیوگرافک ڈیٹا کے لیے اور دوسرا اتھارٹی ڈیٹا کے لیے۔ تو آج کی ڈسکشن میں ہم بیبلیوگرافک ڈیٹا کا جو یہ ہمارا ویمی ماڈل ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو ویمی ماڈل کیا ہے؟ بیسیکلی ویمی ماڈل ہے ورک، ایکسپریشن، مینیفیسٹیشن اور آئٹم۔ ورک کیا ہے؟ ورک ایک ٹائپ آف کریشن ہے جو کہ کسی پرسن نے کریٹ کی ہے، کسی گروپ نے کریٹ کی ہے، کسی کارپوریٹ باڈی کریٹ کر سکتی ہے۔ تو ایک ایسی کریشن جو کہ ڈفرنٹ جو ہے وہ کسی پرسن، کسی گروپ، مین کے کوئی ایک سنگل آتھر بھی ہو سکتا ہے، کوئی اس کے ملٹیپل آتھرز بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی انسٹیٹیوٹ بھی ہو سکتا ہے، اٹ سیلف کوئی انسٹیٹیوٹ بھی۔ اسی طرح ورک اٹ سیلف خود بھی اس کی کریشنز ہو سکتی ہیں۔ لیٹس سپوز جیسے ولیم شیکسپیئر کے ہیملیٹ ماڈل کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں، تو ایک ہیملیٹ ماڈل کریشن جو فرسٹ اس کی کریشن تھی وہ ولیم شیکسپیئر کی تھی، وہ اس کا انٹلیکچوئل رسپانسبل تھا، بٹ اس کی آگے جو فردر جتنی بھی ایکسپریشنز آئیں، جو آگے سب کریشنز ہوئیں، وہ اس ورک کی آگے فردر ایک جو ہے وہ ایکسپینشن ہے۔ سو اسی طرح جو ہم بیسیکلی اس ماڈل کا پرپس یہ ہے کہ ایک کریشن جو ایک ورک ہے، اس ورک کو جتنا بھی جس پرسپیکٹیو سے بھی، چاہے وہ کسی گروپ آف جو ہے وہ پرسنس نے اس کو جو ہے وہ پبلش کروایا ہے، تو اس میں جتنوں کا رول ہے، جتنے اس میں کنٹریبیوٹر ہیں، جتنے اس میں کریٹر ہیں، جتنے اس میں ایڈیٹر ہیں، جتنے اس میں ٹرانسلیٹر ہیں، جتنے اس میں کمپائلر، کمپوزر، جتنے بھی لوگ اس کے رسپانسبل پرسنز ہیں، ان سب کی ریپرزنٹیشن ہمارے ریکارڈز میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے۔ تو بیسیکلی اس ورک کی ٹرم کو، اس ورک کے ماڈل کا جو ایک مین جو ایک ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ورک کے ریلیٹڈ ایسوسیٹ سے جتنے، ایک تو اس کے کنٹریبیوٹر اور اس ورک کی جتنے بھی آگے سب ڈویژنز ہیں، اس سب چیزوں کو آپس میں انٹرلنک کیا جائے اور ان کی ریپرزنٹیشن، تاکہ یوزرز کی ریٹریول جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ۔ اس کے بعد ایکسپریشنز اٹس اے ٹائپ آف سب ڈویژن آف یور ورک، مین کے ہیملیٹ اگر فرسٹ جو ہے وہ انگلش میں پبلش ہوا تو اس کی فردر جتنی بھی لینگویجز میں اس کی پبلیکیشن ہوئی، اس کی کریشن ہوئی، وہ ساری جو ہے وہ اس کی ایکسپریشن ہے۔ اس ایکسپریشنز کو جو ہے آپ کوئی پرسن کر سکتا ہے، کوئی اس کا ٹرانسلیٹر کوئی سنگل پرسن ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی گروپ آف جو ہے وہ آتھرز ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی کارپوریٹ باڈی ہو سکتی ہے۔ تو وہ جتنے بھی آپ کے ورک کے ایکسپریشن کے اندر جتنے بھی لوگوں کی انوالومنٹ ہے، ان سب لوگوں کو آپ اپنے ریکارڈز پہ ریپرزینٹ کریں گے اور ان کی ایک جو ہے وہ آپ ایک ایکسیس پوائنٹ اور ایک ریٹریول کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کریں۔ تو بیسیکلی یہ مینیفیسٹیشن کہ آپ کا اگر ایک ماڈل جو ہے، سوری سلائڈ پیچھے،
آپ کا جو ماڈل ہے تو وہ اگر آپ لیٹ سپوز ہیملیٹ ماڈل جب فرسٹ انٹروڈیوس ہوا تو فار ایگزامپل اگر وہ ہیملیٹ ماڈل ہارڈ بک میں بائنڈ بک میں ہوا ہے تو موسٹ پروبیبلی بعد میں اس کی جو ہے وہ فردر اس کی جو ہے جو فزیکل اس کی ہے کنڈیشن وہ ڈفرینٹ ہو، شاید وہ پیپر بیک میں ہو، لوز لیف میں ہو اس کی. اور پھر اگر ایک ایکسپریشن ہے تو اس ایکسپریشن کو اگر ایک ویسٹرن کنٹری میں ایک پبلش ہوا ہے تو شاید اس کا مین جو ورک ہے اس کا سب جو کریشن ہے وہ شاید کسی اور کنٹری میں ہو سکتی ہے، کسی گلف اسٹیٹ میں، کسی جو ہے وہ ایشین کنٹری میں ہو سکتی ہے. تو اس کے جتنے بھی مینیفیسٹیشن ریپرزنٹیشن ہے، اس کے جتنے بھی پبلشر ہیں، جتنے بھی پلیسز ہیں، جتنے بھی ایئرز ہیں، جتنے ایئرز سے اس ورک کی جو ہے ورک کی ایکسپریشنز اور آگے وہ مینیفیسٹیشن ہوئی ہے، ان سب کو ریپرزینٹ کرنا بیسیکلی اس تھرڈ جو ایلیمنٹ آف بہمی ماڈل ہے یہ ہے. اور آئٹم اٹ سیلف آپ کی جو ایک ورک کی جو ایک پروسیس فارم ہے وہ کسی بھی فارم میں آ سکتی ہے، وہ ہارڈ بیک سافٹ میں ہو سکتی ہے. اس میں آپ کے پاس جو آئٹم ہے آپ اس کو کسی طرح بھی اپنے جو ہے وہ ہر لائبریری اپنی روٹین سے اس کو جو ہے وہ اس کے ٹیکنیکل پروسیسنگ اس کی ساری فائن لیبلنگ کر سکتی ہے. تو اس کی ریپرزنٹیشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. شاید وہی ہیملیٹ ماڈل میرے پاس جو ہے ہماری لائبریری میں وہ ہارڈ بیک میں پڑا ہو، ایک اچھی پیپر کوالٹی میں پڑا ہو، لیکن آپ کے پاس پڑا ہو. تو ان سب کا وہ ایک ریپرزنٹیشن کہ آپ کا پیپر بیک اگر آپ انٹری کریں تو آپ کے پیپر بیک کی بھی ریپرزنٹیشن ہو اس کے آئس بن کے ساتھ، آپ کی ہارڈ بیک کے ساتھ ہو، آپ کی لوز لیف کے ساتھ ہو، آپ کا لوکل جو آپ کا کوئی ریپرنٹ ہوا ہے تو اس کی ہو. تو مین کہ ان سب جو ایک آپ کی ایک مین کریشن کی سب جو ڈویژنس ہوئی ہیں جتنی بھی اس کے ایکسپریشنز ہیں ان کو آپس میں انٹر لنک کرنا اور اس کی بیس پہ. اسی کی آگے اگر آپ ایگزامپل دیکھیں تو ہیملیٹ ماڈل ہے جو کہ بیسیکلی انگلش میں پبلش ہوا اور اس کو جب فرینچ میں پبلش کیا گیا تو یہ بیسیکلی اس ایک مین ورک ہیملیٹ تھا جو کہ کس نے پبلش کیا، شیکسپیئر نے. بٹ جب اس کو انگلش سے فرینچ میں جو ہے وہ پبلش کیا گیا تو دیٹ از دا ایکسپریشن آف ہیملیٹ کریشن یا ورک. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اس ایگزامپل کا مقصد یہ کہ وہ ایک ایگزامپل کی ریپرزنٹیشن کہ آپ جب ایک کسی بھی اپنی آئٹم کا ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں تو آپ ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اس کے اکارڈنگ اپنے ڈیٹا کو وہ اپڈیٹ کریں. یہاں پہ جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے شیکسپیئر کو مین جو ہے وہ اس کی انٹری دی ہے. بٹ یہ بیسیکلی جو کیٹلاگ ہے یہ آپ کی فرینچ میں جو اس کی ایکسپریشن ہے اس کا بنا ہوا ہے. بٹ اس میں وہ بتا رہا ہے کہ ایک ورک بیکاز ورک کریشن تو شیکسپیئر کی ہے، 100 کی انٹری وہ شیکسپیئر کو دے رہا ہے. مین ٹائٹل میں اس ہیملیٹ کا جو اس کا فرینچ میں ٹائٹل ہے اس کو وہ شو کر رہا ہے. بٹ پبلش جہاں سے وہ ہوا ہے پیرس میں فرینچ میں ہوا ہے تو یہاں پہ وہ اس کو پیرس کو بتا رہا ہے اور اس کا ایئر بتا رہا ہے. تو یہیں پہ آپ اس کی جتنی بھی ایکسپریشنز کے جتنے بھی اس کی لوکیشنز ہوں گی وہ وہاں پہ آپ مینشن کریں گے، جتنے پبلشر ہوں گے اس کی ویریشنز کو اور جتنے بھی ایئرز ہوں گے. تو یہ بیسیکلی آپ کی مینیفیسٹیشن کی ریپرزنٹیشن ہے. اور اسی طرح اگر آپ آئٹم کے اوپر جائیں تو آئٹم جو ہے وہ کاپی آپ کے پاس جو آئی اس کاپی کا ڈفرینٹ نیچر اس کی آئٹم. تو یہ بیسیکلی آپ کی ایگزامپل تھی. تو ہوپ فلی یہ سیشن آپ کے ساتھ آپ کو اس میں کافی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم آر ڈی اے کے اوپر بات کریں گے اور ان ڈیٹیل جو آر ڈی اے میں چینجنگز آئی ہیں جو کہ ACR2 کے بعد اپڈیٹڈ فارم آف جو ہے وہ کیٹلاگنگ رولز کی ہے تو وہ ڈسکس کریں گے. تو آپ سے ویورز میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کو کوئی بھی کویسچن ہو کوئی کیوری ہو آپ کمنٹ باکس میں بتائیے تاکہ ہماری جو ہے وہ آپ کی کویسچنز کے تھرو ہماری بھی لرننگ ہو سکے اور آپ کی جو ہے وہ
فیڈ بیک اور اوپینین کے تھرو جو بیچ میں کوئی ایسے فلاز ہیں ہماری اس انفارمیشن ڈسکشن کے اوپر وہ ہم کور کر سکیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.